13 محرم الحرام کا درد بھرا دن، قافلہ کربلا کے بعد۔ کربلا ختم نہیں ہوا، 10 محرم کو تو جسموں کو نیزے چبھوئے گئے، لیکن 13 محرم کو دلوں کو کچلا گیا۔ شہداء کے جسم مبارک بے گور و کفن پڑے تھے، اور اہل بیت کی بیٹیاں جن کی حرمت پر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، وہ تپتی ریت، زخموں اور بھوک پیاس اور قید کے سائے میں اپنی تکلیف کے ساتھ زندہ تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 11 اور 12 محرم کو قافلہ اہل بیت کو قید کیا گیا، اور 13 محرم کو وہ دن آیا جب قبر حسین علیہ السلام بنائی گئی۔ بدن دفن ہوا مگر دلوں کا غم بڑھتا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اہل بیت کا قافلہ کربلا چھوڑنے لگا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ایک بار پھر اپنے بھائی کے شہید جسم مبارک کی طرف دیکھا اور فرمانے لگی، اے حسین، تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کیا بہن کا بھائی یوں بے گور و کفن چھوڑا جاتا ہے؟ زینب کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہی کلمہ ہے جو دل کو صبر عطا کرتا ہے اور روح کو رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب قافلہ اہل بیت کوفہ کی طرف روانہ ہوا تو چاروں طرف تماشا تھا، اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سمیت تمام بیبیاں قیدی تھیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے پیروں میں بیڑیاں تھیں اور سکینہ کی آنکھوں سے اپنے بابا کی تصویر تھی۔ اہل بیت کا یہ قافلہ 13 محرم کو اپنی مظلومیت کی انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ ہر قدم پر مصیبت، ہر لمحہ غم بڑھتا جا رہا تھا، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ ایک ہی کلمہ کہہ رہی تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ وہ کلمہ ہے جو قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں آیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی سلام اللہ علیہ بار بار یہ کلمات پڑھتی رہیں، اپنے تمام کنبے کو یاد کرتی رہیں، اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجوں کو، سب کو یاد کرتی رہیں اور پڑھتی رہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا ترجمہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ نے جب اپنے غموں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو یاد کیا، اپنے بھائیوں کی قربانیوں کو یاد کیا، اپنے بھائیوں کی مصیبت اور پریشانیوں کو یاد کیا، تو وہ کہتی رہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کلمے کے بہت زیادہ فائدے اور فضیلتیں ہیں۔ یہ کلمہ صبر اور اجر کا خزانہ ہے۔ جو شخص اس کلمے کو مصیبت کے وقت پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے صبر کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ مصیبت کے وقت کی دعا، یہ کلمہ ایک روحانی دوا بھی ہے جو زخموں پر مرہم رکھتی ہے۔ اسی لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ان کلمات کو بار بار پڑھا، بار بار دہرایا۔ یہ کلمہ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص مصیبت کے وقت یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اسے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ یہ کلمہ غموں کے پہاڑ کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ کرب و بلا کی جنگ ختم ہو گئی، لیکن آزمائش کا دوسرا مرحلہ 13 محرم کے بعد شروع ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم کو دفن کر دیا گیا، مگر ان کے اہل بیت کو انصاف نہ ملا، اور پھر یہاں سے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا امتحان شروع ہو گیا۔ قید، بھوک، پیاس اور تماشا، سب کچھ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے برداشت کیا۔ وہ جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی تھیں، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے کبھی چادر نہ اتاری تھی، لیکن دشمنوں نے انہیں بازاروں میں قیدی بنا کر پھرایا۔ امام سجاد علیہ السلام کی حالت ایسی تھی کہ وہ بیمار اور کمزور تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ امام جو علی حسین کا وارث تھا، دشمنوں کے برے رویے کا شکار ہوا۔ چھوٹی بچی بی بی سکینہ کی پیاس۔ 13 محرم کو سکینہ نے بابا حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے کہا، بابا کب آئیں گے آپ؟ یہ لوگ تو مجھے پانی بھی نہیں دیتے۔ یہ دردناک منظر 13 محرم کے بعد دنوں، ہفتوں اور مہینوں تک جاری رہا۔ اہل بیت کا قافلہ کوفہ پھر شام تک رسوائی، ظلم اور قید کی حالت میں پہنچایا گیا۔ 13 محرم الحرام کا دن، یہ وہ دن ہے جب مصیبتیں، پریشانیاں مزید
اہل بیت کی بڑھتی گئیں اور بیویوں کو بہت کچھ بھوک پیاس تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ اس دن کو ضائع نہ کریں، اس دن کو سو کر نہ گزاری، اس دن کو گھر کے کاموں میں نہ گزاری، بلکہ اس دن جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت قرآن کریں، سورت یاسین کی تلاوت کریں، چاہے ایک سورت یاسین پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ چاہے 21 مرتبہ پڑھ لیں یا 41 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنی آسانی کے ساتھ تلاوت قرآن کر سکیں، نوافل پڑھ کے اہل بیت کو جتنا زیادہ ہو سکے پیش کریں، ان کے رواحوں کو نوافلوں کا ہدیہ پیش کریں، تلاوت قرآن ذکر و اذکار کا ہدیہ پیش کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی ہمیں تمام مصیبتوں اور الجھنوں سے ویسے ہی نکال دے گا۔ جو لوگ اہل بیت کی مصیبتوں اور غموں کو یاد کرتے ہیں، انشاءاللہ رب تعالی پورا سال ان کو مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں سے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور رب تعالی بن مانگے ہی ان کے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ جو لوگ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور اہل بیت کے غموں میں غم مناتے ہیں، اللہ رب العزت کا ان پر بڑا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے 13 محرم الحرام کے دن اس عمل کو دل کی گہرائیوں سے کریں، اور کسی نماز کے بعد کر لیں، الگ کمرے میں بیٹھ کر کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے ان للہ و انا الیہ راجعون کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورت علم نشرح اگر زبانی آتی ہے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، زبانی نہیں آتی تو 30ویں پارے میں سورت علم نشرح موجود ہے، اوپر سے دیکھ کر 3 مرتبہ سورت علم نشرح ضرور پڑھیں۔ پھر 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام پڑھیں، یا صبور یا حلیم یا رحیم، یا صبور یا حلیم یا رحیم۔ ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں، اور 21 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور ان تمام چیزوں کا، ان تمام اذکار کا جو ایصال ثواب ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو آپ نے ایصال ثواب کر دینا ہے، ان کی ارواحوں کو پیش کر دینا ہے۔ 13 محرم الحرام کے دن اس عمل کو کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے، آپ کے دل کو صبر ملے گا، آزمائشوں سے نجات کے رستے آپ پر کھول دیے جائیں گے، جائز مرادیں پوری ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہوں گی، مشکلات کا آپ کو حل مل جائے گا، جو آپ کے پیارے قید میں ہیں انشاءاللہ انہیں رہائی مل جائے گی، ہر بری آفات و بلیات اور برے مقدمے سے بری ہو جائیں گے، شہدائے کربلا کا قرب حاصل ہوگا، اور اہل بیت کی محبت آپ کے دلوں میں ہوگی، اگر ہے تو مزید بڑھ جائے گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ 13 محرم الحرام کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مصیبت کے بعد بھی وقار، صبر اور حوصلہ اہل بیت کا وصف ہے۔ ہم بھی اگر اس دن شہدائے کربلا کو یاد کریں، صبر سے کام لیں اور دل سے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں تو ہمیں بھی ان کے صبر کا حصہ نصیب ہو سکتا ہے۔ اس دن جتنا زیادہ ہو سکے صبر کریں، اور اس دن اپنی آنکھوں کو نم ہی رکھیں۔ اس دن آنکھوں میں اشک جتنے زیادہ ہوں گے وہ آپ کی زندگی میں تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم کر دیں گے اور آپ کی زندگیوں کو روشن کر دیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے اور ان سب کی زندگیاں بھی اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جائیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔